ویریبلس کے انٹریکشن کی بات شروع ہو گئی ہے تو اس کی کچھ مثالیں لے کر آگے چلتے ہیں. ایک ریسرچ اسٹڈی جس کا ٹائٹل تھا وین گاڈ سینکشنز کلنگ، یہ بشمین ریج ڈا کی اور بسٹ کی اسٹڈی تھی، 2007 میں کنڈکٹ ہوئی ہے. ایک بات بتاتے چلوں کہ بشمین امریکن ریسرچرز میں اس لیے اپنا نام رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایگریشن کے اوپر لیبارٹری میں بہت ریسرچ کی ہے. اب جو تشدد جاریت جسے ہم ایگریشن کہتے ہیں وہ عام زندگی میں بھی ہوتی ہے، سڑکوں پہ بھی ہو سکتی ہے، گھروں میں بھی ہو سکتی ہے. لیب میں اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مزید سائنٹیفکلی کنٹرول کر کے اسٹڈی کیا جا سکے، کیونکہ اس بیہیویئر میں، ایگریشن میں اتنے زیادہ ویریبلز ہیں جو بہت کمپلیکس ہیں. آپ کی تربیت، آپ کا مزاج، آپ کی سچویشن، آپ کے ماحول کے اثرات، آپ کا غصے پہ قابو، یعنی بے شمار ہے. تو اس کے لیے اس کو لیب میں لانا ایک بہت ہائی لیول آف ایکسپیریمنٹل کنٹرول ڈیمانڈ کرتا ہے. تو انہوں نے یہ جو اسٹڈی کی، میں اسی کی مثال میں لے کر چلتی ہوں. انہوں نے لیبارٹری اسٹڈی جو ایگریشن کی اس میں پارٹیسپینٹس کو ایک ایسا پیراگراف پیسج پڑھنا تھا جس کے بارے میں ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بائبل سے آیا ہے یا کسی پرانے مخطوطے میں سے نکالا گیا ہے، آئدر دا بائبل اور این اینشنٹ اسکرول. اس کے بعد انہوں نے ایک ایڈیشنل ٹاسک کی. انہیں یہ کہا کہ یہ کوئی سبجیکٹ ہے، دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے لاؤڈ نوائسز، آپ کے بٹن دبانے سے اس کو بہت تیز چیختی ہوئی آواز اس کے کان میں آئے گی. انہوں نے اس بات کو کنٹرول کیا کہ کتنی انٹینسٹی ہے. یہ جو ان کے سبجیکٹ تھے ان کے ہاتھ میں تھا، یعنی جن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا، اور جتنی زیادہ تیز آواز کسی نے کسی کے کان میں بھیجی بٹن دبا کر، وہ انہوں نے ایگریشن کی انڈیکیشن یا میجر کے طور پہ لی. یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا کتنی دفعہ ہائیسٹ لیول، اونچی ترین آواز جو ہے وہ سبجیکٹ، آپ کے جو ایکسپیریمنٹ جن پہ کیا جا رہا ہے، سبجیکٹس نے سلیکٹ کی. 25 ٹرائلز کے تھے. سو ایگریشن کا جو سکور ہے کسی کا، وہ 0 سے لے کے 25 تک جا سکتا تھا. ایک دفعہ بھی نہیں سلیکٹ کی اور 25 دفعہ سلیکٹ کی، اور بیچ میں کوئی بھی نمبر ان کی ایگریشن کو اسپیسیفائی کر سکتا تھا یا کوانٹیفائی کر سکتا تھا. اب اس میں 2 انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں. پہلا تھا کہ سورس کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو پیراگراف پڑھنے کو دے رہے ہیں یہ بائبل میں سے آیا یا کسی پرانے مخطوطے سے آیا ہے. اور سیکنڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا کہ وہ جس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے وہ خدا میں یقین رکھتا ہے کہ نہیں. اب یہ ایک اسپیشل ٹائپ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اس کو ہم سبجیکٹ ویریبل کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کی ذاتی سوچ، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایکسپیریمنٹر نہیں بنا رہا، نہ وہ پیش کر رہا ہے. اس کے جو فگر آگے چل کے دکھاتی ہوں، بائبل کا سے وہ پیسج پڑھ کے جس کے اندر ایگریشن کے بارے میں تلقین کی گئی تھی، جو کہ بائبل سے نہیں تھا لیکن ان کو بتایا یہ گیا تھا، اس سے زیادہ ایگریشن پروڈیوس ہوئی. اچھا، جو خدا میں یقین رکھتے تھے انہوں نے بھی زیادہ ایگریشن کی. اب یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ویریبل کا الگ الگ اثر ہم کو نظر آیا. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہی ہیں ریزلٹس تو یہ بات انکمپلیٹ ہوگی. ان ریزلٹس کی یہ انٹرپریٹیشن، یہ انڈرسٹینڈنگ یا ان سے یہ نتیجہ نکالنا جو ہے یہ نامکمل ہے. دونوں انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو جب ایک ہی پلاٹ پہ کریں تو پھر نظر آتا ہے کہ انٹریکشن کس طرح ہو رہا ہے. اگر خدا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا گیا اور نہ ہی خدا کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو آپ کو پڑھنے کو چیز دی گئی ہے وہ کہہ دیا کوئی پرانا مخطوطہ تھا، کہیں سے ملا تھا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کسی الہامی کتاب میں سے ہے، بائبل میں سے ہے، تو خدا کا تو کوئی ذکر نہ آیا کیونکہ الہامی کتابیں ہی خدا کی طرف سے آتے ہیں. تو پھر جو لوگ خدا میں یقین رکھتے تھے اور جو خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے ایک ہی جیسی ایگریشن کی، یعنی ایک ہی جیسی انٹینسٹی کی نمبر آف ٹائمز تیز آواز اپنے سبجیکٹ کو سنائی یا اس بیچارے کو
اس کے اوپر ٹھونسی یہ کہہ لیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو ریلیجس کتاب سے وابستہ نہیں کیا گیا تھا ایگریشن کرنے کے بارے میں ہدایات کو، تو پھر جو خدا میں یقین رکھتے تھے اور جو نہیں یقین رکھتے تھے ان کے رزلٹ میں کوئی فرق نہیں تھا ایگریشن کے. جب آپ ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ ریلیجس کتاب ہے تو پھر چاہے خدا میں بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اس کا کوئی اثر ان کی ایگریشن پہ نہیں ہوا. لیکن جب یہ یقین کرا دیا کہ یہ ایک الہامی کتاب میں سے آ رہی ہے بات جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، تو پھر جو لوگ بلیو کرتے تھے ان کی ایگریشن زیادہ تھی ان کی نسبت جو بلیو نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک انٹریکشن جو ہے وہ نظر آتا ہے. یاد رکھیں کہ انٹریکشن دو انڈیپینڈنٹ ویریبلس میں یہ شو کرتا ہے that effects produced by one independent variable, belief in God, are not the same at each level of a second independent variable, source of the passage. Paragraph جو پڑھا تھا. But when God sanctioned violence, because the passage came from the Bible, greater levels of aggression were exhibited by those subjects who believe in God. اگر آپ یقین رکھتے ہیں خدا میں اور آپ ایک پیسج پڑھ رہے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح سے جارحیت کرنی جائز ہے، تو اور وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو پیسج ہے یہ تو ایک الہامی کتاب سے آیا ہے، تو پھر اگر آپ بلیو کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے تو پھر ایگریشن بڑھ جائے گی. اور اگر یہ نہیں بتایا گیا تو پھر چاہے آپ بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے کلچر ہیں جہاں پہ خدا کے بلیف میں رکھنا اب کوئی ان کی تھنکنگ کا حصہ نہیں رہا. تو کیونکہ ایکسپیریمنٹ امریکہ میں ہوا اس لیے بیان کیا گیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اس کی بہت سے ریپرکشنز اور اپلیکیشنز ہیں. یہ یقین کر لینا بغیر اچھی طرح سے تفہیم پیدا کیے کسی الہامی کتاب کی کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کرنے کو، یہ بہت سی غلط نظریات اور پھر غلط ایکشنز کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے. یہ جو گراف ہے یہ انٹر ایکشن کو شو کر رہا ہے اور اس طرح یہ انٹر ایکشن کی بہت اچھی اگزامپل کے طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے.